بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب جو چل رہا ہے یہ مخارج فروز کے بیان میں ہے، مخارج فروز کے بیان میں ہے، فروز کے بیان میں ہے، یعنی وہ اعداد کہ جن سے فرضی حصے جو مقررہ حصے ہیں، جن اعداد سے فرضی حصے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، تو یہ باب جو ہے ان اعداد کے بیان میں ہے۔ ہم نے یہ بات جو ہے وہ بیان کی تھی کہ جو مخارج فروز ہیں، جو مخارج فروز ہیں، جن اعداد سے فرضی حصے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، ان اعداد کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 7 ہے۔ اور یہ بات بیان کی تھی کہ 7 اعداد سے جو فرضی حصے نکالنے کے اصول اور قوانین ہیں، ان 7 اعداد سے فرضی حصے نکالنے کے جو اصول اور قوانین ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے اصول ہیں؟ 5 اصول ہیں۔ تو 5 اصول میں سے اس سے قبل جو ہے وہ 2 اصول ہم پڑھ چکے ہیں، 2 اصول ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ابھی جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تیسرا قانون جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تیسرا قانون بیان کیا گیا ہے۔ اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ جب پہلی نوع کا نصف جو ہے وہ دوسری نوع کے تینوں حصوں کے ساتھ، دوسری نوع کے تینوں حصوں کے ساتھ یا ان میں سے جو ہے بعض حصوں کے ساتھ، یعنی 2 یا 1 کے ساتھ جمع ہو جائے۔ پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے تمام حصوں کے ساتھ، یعنی تینوں حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے، یا 2 حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے، یا پھر 1 حصے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے۔ تو پھر جو مسئلہ ہے وہ کس سے بنایا جائے گا؟ 6 سے۔ مسئلہ 6 سے بنایا جائے گا، 6 سے بنایا جائے گا۔ وہاں پر جو مخرج بنے گا وہ کیا ہوگا؟ 6 ہوگا۔ جو مخرج ہوگا وہ 6 ہوگا۔ 6 کے مخرج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ 6 سے مسئلہ بنائیں گے اور جو حصے ہوں گے وہ اسی 6 سے نکالے جائیں گے، حصے اسی 6 سے نکالے جائیں گے۔ یہ ہے جناب تیسرا قانون کہ جب پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے تمام حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے یا بعض حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو وہاں جو مخرج ہوگا وہ 6 ہوگا، مسئلہ 6 سے بنایا جائے گا اور اسی 6 سے جو ہیں وہ تمام حصے نکالے جائیں گے۔ اب ہم جو ہے ان جو ہے وہ مثالیں ذکر کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ مثال ذکر کرتے ہیں کہ جس مثال کے اندر پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے تینوں حصوں کے ساتھ جمع ہے۔ پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے تینوں حصوں ثلثان، ثلث اور سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ فوت ہوتی ہے اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر جو اپنا شوہر، 2 عینی بہنیں، 2 اخیافی بہنیں اور ماں کو چھوڑا ہے۔ اپنے شوہر کو، 2 عینی بہنوں کو، 2 اخیافی بہنوں کو اور ماں کو جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ تو میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ زوج کو لکھتے ہیں، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو 2 عینی بہنیں لکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم 2 اخیافی بہنیں لکھتے ہیں، اور تھوڑے سے وقفے کے ساتھ جو ہے ہم ماں لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہاں پر جو ہے وہ جو عورت فوت ہوئی ہے، جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی چونکہ اولاد موجود نہیں ہے، اس کی اولاد موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے شوہر کو جو ہے وہ نصف دیا جائے گا، اس کے شوہر کو نصف دیا جائے گا۔ لہذا شوہر کے نیچے ہم لکھتے ہیں نصف، شوہر کے نیچے لکھتے ہیں نصف،
اور جب میت جو ہے اس کی دو یا دو سے زیادہ عینی بہنیں موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان، جی اس لیے عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں ثلثان۔ اور جب میت کی دو یا دو سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث، جی لہذا بہنوں کے نیچے ہم اخیافی بہنوں کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں ثلث لکھ لیتے ہیں۔ اور جب میت کے دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی موجود ہوں خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں تو اس صورت کے اندر جو ماں ہوتی ہے ان کو ملا کرتا ہے سدس، جی لہذا ماں کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں سدس۔ اب آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں، دیکھیں کہ پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے تینوں حصوں ثلثان، ثلث اور سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے۔ لہذا پھر قانون کے مطابق ہم جو مسئلہ ہے وہ بنائیں گے 6 سے، قانون کے مطابق مسئلہ بنائیں گے 6 سے بنائیں گے، تو میت کے اوپر ہم لکھ لیتے ہیں 6، میت کے اوپر ہم 6 لکھ لیتے ہیں۔ اب یہی 6 جو عدد ہے مخرج ہے اسی سے ہم یہ سارے حصے نکالے جائیں گے، اسی سے یہ سارے حصے نکالے جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کو نصف ملا ہے، شوہر کو نصف ملا ہے، تو 6 کا جو نصف ہے وہ کتنا بنتا ہے جی؟ وہ 3 بنتا ہے، لہذا شوہر کے نصف کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 3، شوہر کے نصف کے نیچے 3 لکھ دیتے ہیں۔ اور جو عینی بہنیں ہیں ان کو ثلثان ملا ہے، ان کو ثلثان ملا ہے، تو 6 کا ثلثان کتنا ہے بھائی؟ 4 ہے، 6 کا ثلثان 4 ہے، لہذا یہ 4 جو ہے ہم لکھتے ہیں عینی بہنوں کے ثلثان کے نیچے، ٹھیک ہے؟ اور 6 کا جو ثلث ہے، 6 کا جو ثلث ہے وہ بنتا ہے 2، وہ بنتا ہے 2، لہذا اخیافی بہنوں کا جو ثلث تھا اس ثلث کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں 2 لکھ دیتے ہیں۔ اور 6 کا جو سدس ہے وہ بنتا ہے 1، وہ بنتا ہے 1 بنتا ہے، لہذا ماں کا جو سدس تھا اس سدس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 1، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب آپ ان تمام حصے جو ہیں ان کو جمع فرمائیں، ان تمام حصوں کو جمع کریں۔ شوہر کو کتنے ملے تھے جی؟ 3، اور جو عینی بہنیں ہیں ان کو ملے تھے 4، 3 اور 4 7، اور اخیافی بہنوں کو ملے تھے 2، 7 اور 2 9 ہو گئے، اور 1 ملا تھا ماں کو 9 اور 1 10، 9 اور 1 10۔ اب یہاں پر جو حصے ہیں کل وہ ہو گئے ہیں 10، حصے کل ہو چکے ہیں 10 ہو چکے ہیں، اور جو مخرج ہے وہ کتنا ہے؟ 6 ہے، لہذا یہاں پر حصے زیادہ ہو گئے اور جو مخرج ہے وہ چھوٹا ہو گیا، مخرج حصوں سے چھوٹا ہو گیا۔ اور جب حصے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور مخرج جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اول ہوا کرتا ہے، وہاں کیا ہوا کرتا ہے؟ اول ہوا کرتا ہے، یعنی وہاں پر ہم مخرج جو ہے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، مخرج کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑا کر دیتے ہیں۔ اول کا مطلب یہی ہے کہ جب حصے زیادہ ہو جائیں اور جو مخرج ہے وہ چھوٹا ہو تو پھر جو مخرج چھوٹا ہوتا ہے اس چھوٹے مخرج کو حصوں کے مطابق بڑا کر دیا جاتا ہے، حصوں کے مطابق بڑا کر دیا جاتا ہے، جتنے نیچے حصے ہوتے ہیں مخرج بھی اتنا ہی بنا دیا جاتا ہے، اتنا ہی اس کو بڑا کر دیا جاتا ہے، جتنے نیچے حصے ہوتے ہیں مخرج کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے۔ نیچے حصے تھے 10، نیچے حصے تھے 10 تھے، لہذا مخرج کو ہم اب بڑا کر کے تو کیا کر دیں گے؟ 10 کر دیں گے، تو 10 کی طرف جو ہے وہ اول ہو جائے گا، 10 کی طرف اول ہو جائے گا۔ اب یہ جو 10 ہیں، یہ جو 10 ہیں، 10 میں سے حصے نکالے جائیں گے، اس سے یہ حصے جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ تو شوہر کو کتنے ملے تھے؟
تین ملے تھے جی، شوہر کو، 3 ملے تھے تین ملے تھے، لہذا 10 میں سے 3 ہم نے دے دیے شوہر کو، جی، 10 میں سے 3 شوہر کو دے دیے، اور جو عینی بہنیں ہیں ان کو ملے تھے 4، جی، ان کو ملے تھے 4، تو 10 میں سے جو 4 ہیں وہ دے دی عینی بہنوں کو، جی، اور جو اخیافی بہنیں ہیں ان کو ملے تھے 2، جی، ان کو ملے تھے 2، تو 10 میں سے 2 کس کو دے دیے؟ اخیافی بہنوں کو، اخیافی بہنوں کو دے دیے، تو باقی بچ گیا 1، اور وہ کس کو دے دیا؟ ماں کو کو دے دے دیا، دیا، باقی 1 ماں کو دے دیا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب ہم وہ مثال جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے فقط ایک حصہ یعنی ثلثان کے ساتھ کیا ہو؟ جمع ہو۔ پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ایک حصہ ثلثان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے، جمع ہو جائے۔ تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی، جی، ایک عورت فوت ہو گئی، فوت ہو گئی، اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر جو ہے وہ اپنا شوہر اور 2 عینی بہنیں چھوڑی، اپنا شوہر چھوڑا اور 2 عینی بہنیں چھوڑی، 2 جو ہیں وہ عینی بہنیں چھوڑی، بہنیں جو ہیں وہ چھوڑی ہیں۔ تو میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں شوہر، جی، میت لکھنے کے بعد لکھ لیتے ہیں شوہر لکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں 2 عینی بہنیں، جی، 2 عینی بہنیں، ٹھیک ہے۔ جی، تو جب عورت کی اولاد موجود نہ ہو، جی، جب عورت کی اولاد موجود نہ ہو تو اس کا جو شوہر ہوتا ہے اس کو ملا کرتا ہے نصف ملا کرتا ہے، جی، لہذا زوج کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں نصف، ٹھیک ہے جی، اور میت کی جب 2 یا 2 سے زیادہ عینی بہنیں موجود ہوں جی، تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان، جی، ان کو ملا کرتا ہے ثلثان ملتا ہے، لہذا عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں ثلثان، ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اب پہلی نوع کا نصف جو ہے وہ دوسری نوع کے ثلثان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا، لہذا قانون کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ 6 سے بنائیں گے، جی، مسئلہ 6 سے بنائیں گے، تو میت کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں 6، میت کے اوپر 6 لکھ دیتے ہیں، تو مخرج 6 بن جائے گا، جی، اسی 6 سے یہ حصے نکالے جائیں گے، جی، اسی 6 سے یہ حصے نکالے جائیں گے، تو 6 کا جو نصف ہے وہ بنتا ہے 3، جی، 6 کا نصف 3 بنتا ہے، لہذا زوج کے نصف کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 3، زوج کے نصف کے نیچے 3 لکھ دیتے ہیں، اور 6 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 4، جی، وہ بنتا ہے 4، لہذا عینی بہنوں کا جو ثلثان ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 4۔ اب ان حصوں کو ہم جمع کرتے ہیں، جی، ان حصوں کو ہم جمع کرتے ہیں، ہم نے نظر ڈالی، دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ شوہر کو ملے ہیں 3، جی، اور عینی بہنوں کو ملے ہیں 4، تو 3 کو 4 میں جمع کریں، جی، 3 کو 4 میں جمع کر لیں تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 7 بن جاتے ہیں، جی، ٹوٹل 7 بن جاتے ہیں، تو مخرج کتنا ہے؟ 6 ہے، اور حصے بن گئے 7، تو حصے بڑھ گئے اور مخرج چھوٹا ہو گیا، جی، حصے زیادہ ہو گئے، مخرج چھوٹا ہو گیا، اور یہ بات ہم نے پہلے سے پڑھ رکھی ہے کہ جب حصے زیادہ ہو جائیں اور مخرج چھوٹا ہو جائے تو پھر اول ہوتا ہے، جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اول ہوتا ہے، یعنی مخرج کو ہم پھر حصوں کے مطابق بڑا کر لیتے ہیں، حصوں کے مطابق بڑا کر لیتے ہیں، تو یہاں حصے چونکہ 7 ہیں، جی، لہذا پھر جو 6 کا اول ہے وہ بھی ہو جائے گا 7 کی طرف، 6 کا اول 7 کی طرف ہو جائے گا۔ اب جائیداد کے جو حصے ہیں وہ بجائے 6 کے 7 کر لیے جائیں گے، 6 کے 7 کر لیے جائیں گے، 7 میں سے جو 3 حصے ہیں وہ شوہر کو دے دیے جائیں گے، جی، اور جو 4 حصے ہیں وہ عینی بہنوں کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ جی، اب ہم جو ہے وہ مثال لے کر آتے ہیں کہ جس مثال کے اندر جو ہے پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے فقط ثلث کے ساتھ جمع ہے، جمع ہے، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک جو عورت ہے
وہ اپنا شوہر اور جو ہے وہ 2 اخیافی بہنیں چھوڑ کر فوت ہوئی. جی شوہر اور 2 اخیافی بہنیں چھوڑ کر فوت 2 اخیافی بہنیں جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوئی ہے. جی تو میت لکھنے کے بعد ہم نیچے شوہر لکھتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ دیتے ہیں 2 اخیافی بہنیں لکھ دیتے ہیں. جی تو جب عورت کی جو ہے مرنے والی عورت کی اولاد موجود نہ ہو تو اس کے شوہر کو ملا کرتا ہے نصف. لہذا شوہر جو ہے جو زوج ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں نصف. اور جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں جی جب میت کے 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث. وہ ثلث کے اندر شریک ہوتے ہیں. جی وہ ثلث کے اندر شریک ہوتے ہیں. لہذا اخیافی بہنوں کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں ثلث لکھ دیتے ہیں. جی اب آپ توجہ فرما لیں کہ پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے فقط ثلث کے ساتھ جمع ہے. جی پہلی نوع کا نصف ہے اور دوسری نوع کا بھی ایک ہی حصہ ہے فقط ثلث. ایک ہی حصہ ہے اور وہ ثلث ہے. جی لہذا قانون کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ 6 سے بنائیں گے. جو مخرج ہوگا وہ کیا ہوگا وہ 6 ہوگا. تو میت کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں 6. میت کے اوپر 6 لکھ دیتے ہیں. اس 6 سے حصے نکالنے ہیں تو 6 کا جو نصف ہے وہ کتنا بنتا ہے 3. وہ 3 بنتا ہے. لہذا زوج کا جو نصف تھا اس نصف کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 3. جی اور جب اور 6 کا جو ثلث ہے جی 6 کا جو ثلث ہے وہ بنتا ہے 2. جی وہ بنتا ہے 2 بنتا ہے. لہذا ہم 2 لکھ دیتے ہیں. وہ جو اخیافی بہنیں ہیں جی جو اخیافی بہنوں کے نیچے ہم نے جو ثلث لکھا تھا جو ثلث لکھا تھا اس ثلث کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 2. جی اس ثلث کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 2. اب آپ حصوں کو جمع کریں دیکھیں شوہر کو کتنے ملے ہیں جی 3 ملے ہیں اور جو اخیافی بہنیں ہیں ان کو ملے ہیں 2 اور 3 کو ملائیں. 2 اور 3 کو ملائیں تو یہ بن جائیں گے 5 بن جائیں گے. جی 2 کو 3 کے اندر جمع کیا تو 5 بن گئے. تو جو حصے ہیں وہ 5 ہیں. جی جو حصے ہیں 5 ہیں. مجموعی حصے جو ورثاء کے ہیں وہ 5 ہیں اور جو مخرج ہے وہ کیا ہے 6 ہے. تو مخرج جو ہے وہ بڑا ہو گیا. جی مخرج بڑا ہو گیا اور حصے کیا ہو گئے تھوڑے ہو گئے کم ہو گئے. جی اور ٹھیک ہے جی اور جب حصے جو ہیں وہ کم ہو جائیں اور جو مخرج ہے وہ حصوں سے بڑا ہو جائے. جی جب حصے کیا ہو جائیں کم ہو جائیں اور مخرج حصوں سے بڑا ہو جائے. مجموعی حصے تھوڑے ہوں اور مخرج بڑا ہو. مجموعی حصے کیا ہوں تھوڑے ہوں اور جو مخرج ہے وہ حصوں سے کیا ہو بڑا ہو. تو وہاں پر پھر جو ہے وہ اسبا کوئی نہیں ہے چونکہ ہے اسبا چونکہ کوئی نہیں ہے اس لیے وہاں پر کیا ہوگا رد. وہاں پر کیا ہوگا رد ہوگا. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو رد ہوا کرتا ہے وہ ذوی الفروض نسبیہ پر ہوا کرتا ہے. جو رد ہوا کرتا ہے وہ ذوی الفروض نسبیہ پر ہوتا ہے ذوی الفروض سببیہ پر نہیں ہوتا. جی جو رد ہوا کرتا ہے ذوی الفروض نسبیہ پر ہوتا ہے ذوی الفروض سببیہ پر نہیں ہوتا. یعنی آپ نے یہ بات پیچھے پڑھی ہوئی ہے کہ جو اصحاب فرائض ہیں جو ذوی الفروض ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. جی وہ کیا ہے 2 قسم کے ہیں. ذوی الفروض نسبیہ اور ذوی الفروض سببیہ. جی ذوی الفروض نسبیہ ذوی الفروض سببیہ اور ذوی الفروض سببیہ. تو جو اصحاب فرائض ہیں ان کی تعداد جو تھی وہ 12 تھی. جی ان کی تعداد 12 تھی. تو 12 میں سے جو زوجین ہیں وہ ہیں اصحاب فرائض سببی. جی وہ کیا ہیں اصحاب فرائض سببی. اور جو ان زوجین کے علاوہ جو باقی 10 ہیں وہ اصحاب فرائض نسبی ہیں. اصحاب فرائض نسبی ہیں. اور جو رد ہوتا ہے وہ اصحاب فرائض نسبی پر ہوتا ہے. اصحاب فرائض سببی پر رد نہیں ہوا کرتا ہے.
اور اس مسئلہ کے اندر چونکہ زوج موجود ہے، جی زوج موجود ہے اور اخیافی بہنیں موجود ہیں، جی اخیافی بہنیں موجود ہیں، تو ان ورثاء میں سے جو زوج ہے وہ اہل رد میں سے نہیں ہے، جی وہ اہل رد میں سے نہیں ہے، اہل رد میں سے نہیں ہے، اس پر رد نہیں ہونا، جی لہذا باقی کتنے بچے ہیں؟ ایک بچہ ہے، جو باقی ایک بچہ ہے وہ بطور رد کس کو دے دیا جائے گا؟ اخیافی بہنوں کو دے دیا جائے گا، جی جو ایک باقی بچہ ہے وہ بطور رد اخیافی بہنوں کو دے دیا جائے گا، اخیافی بہنوں کو دے دیا جائے گا۔ جی تو اس طرح جو شوہر ہے، جی جو شوہر ہے اس کو کتنے حصے مل گئے؟ 3 حصے مل گئے، جی اور جو اخیافی بہنیں ہیں ان کو بھی کیا مل گئے؟ 3 حصے مل ان کو بھی 3 مل گئے، ان کو بھی 3 مل گئے، 3 مل گئے۔ 2 حصے تو مل گئے ان کو ذی فرض کے طور پر، 2 حصے مل گئے ذی فرض کے طور پر، فرض کے طور پر، اور 1 حصہ مل گیا بطور رد، جی 1 حصہ مل گیا بطور رد، ٹھیک ہے بھائی۔ جی اب ہم جو ہے وہ مثال لے کر آتے ہیں کہ جس مثال کے اندر پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے سدس کے ساتھ جمع ہو جائے، جی دوسری نوع کے سدس کے ساتھ جمع ہو جائے، سدس کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہو جائے، تو ایک عورت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اور اس کے ورثاء کے اندر جو ہے اس کی بیٹی ہے، ماں ہے اور چچا ہے، جی بیٹی ہے، ماں ہے اور چچا ہے، لہذا ہم میت لکھنے کے بعد جو ہے اس کے نیچے بیٹی لکھتے ہیں، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں ماں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں چچا، ٹھیک ہے بھائی۔ جی اچھا جی، جب کوئی شخص جو ہے فوت ہو جائے اور اس کی ایک بیٹی موجود ہو، جی اس کی ایک بیٹی موجود ہو، ایک جو ہے وہ بیٹی موجود ہو تو اس کو ملا کرتا ہے نصف، نصف، لہذا بیٹی کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں نصف لکھ دیتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص جو ہے فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہو، جی اس کی اولاد موجود ہو تو اس کی ماں کو ملا کرتا ہے سدس، جی ماں کو ملا کرتا ہے سدس ملا کرتا ہے، لہذا ہم ماں کے نیچے لکھ دیتے ہیں سدس، اور چچا سبات میں سے ہوتا ہے، چچا عصبات میں سے ہوتا ہے، لہذا چچا کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں عصبہ، کیا لکھ دیتے ہیں؟ عصبہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ اس مسئلہ کے اندر پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ایک ہی حصہ سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے، لہذا قانون کے مطابق ہم جو مسئلہ ہے وہ بناتے ہیں 6 سے، کس سے بناتے ہیں؟ 6 سے مسئلہ بناتے ہیں، مخرج جو ہے وہ 6 ہے، تو میت کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں 6، میت کے اوپر لکھ دیتے ہیں 6۔ اب اسی 6 سے یہ حصے نکالنے ہیں، اسی 6 سے یہ حصے نکالنے ہیں، تو بیٹی کا نصف ہے تو 6 کا نصف کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے، لہذا بیٹی کے نصف کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 3، اور 6 کا جو سدس ہے وہ بنتا ہے 1، وہ بنتا ہے 1، لہذا ماں کا جو سدس تھا اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 1، کیا لکھ دیتے ہیں؟ 1۔ اب ان حصوں کو جمع کریں، ان حصوں کو جمع کریں، بیٹی کو ملے تھے 3 اور ماں کو ملا ہے 1، تو 3 کے اندر 1 جمع کر لیں، بن گئے 4، کیا بن گئے؟ 4 بن گئے، تو باقی بچ گئے 2، تو یہ جو 2 باقی بچے ہیں یہ بطور عصبہ دے دیے جائیں گے چچا کو، بطور عصبہ دے دیے جائیں گے چچا کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ہم جو ہے وہ والی مثال جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس مثال کے اندر جو ہے وہ پہلی نوع کا جو ہے وہ نصف دوسری نوع کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو جائے، پہلی نوع کا جو نصف ہو اور دوسری نوع کا جو ہے وہ ثلثان اور ثلث موجود ہو، پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے۔ تو بھائی ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ ایک عورت
ایک عورت عورت جو ہے وہ اپنا شوہر، 2 عینی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں چھوڑ کر کیا ہوئی؟ فوت ہوئی۔ ایک عورت جو ہے اپنا شوہر اور 2 عینی دو بہنیں عینی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں چھوڑ کر کیا ہوئی؟ فوت ہوئی۔ تو میت لکھنے کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں زوج۔ جی کیا لکھتے ہیں؟ زوج لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں 2 عینی بہنیں، جی اور تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں 2 اخیافی بہنیں۔ اخیافی بہنیں جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو جب کوئی عورت فوت ہو جائے، جی جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو ملا کرتا ہے نصف، جی لہذا زوج کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں نصف۔ اور جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ عینی بہنیں موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان۔ جی تو عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں ثلثان۔ جی اور جب میت کے 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث، جی لہذا جو اخیافی بہنیں ہیں ان کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں ثلث لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی اب آپ توجہ فرمائیں، یہاں پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے 2 حصوں ثلثان اور ثلث کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے۔ لہذا قانون کے مطابق جو ہے وہ ہم مسئلہ بناتے ہیں 6 سے۔ جی مسئلہ بناتے ہیں 6 سے۔ مخرج جو ہے وہ 6 ہوگا، میت کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں 6۔ میت کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں 6۔ تو اب یہی جو 6 ہے یہ مخرج ہے، حصے اسی سے نکلنے ہیں۔ جی تو 6 کا جو نصف ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 3 وہ 3 بنتا ہے، لہذا زوج کے نصف کے نیچے ہم لکھ دیا، ہم نے 3 لکھ دیا۔ جی اور 6 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 4۔ جی تو عینی بہنوں کا جو ثلثان تھا اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 4۔ جی اور 6 کا جو ثلث ہے وہ بنتا ہے 2۔ جی وہ بنتا ہے 2 بنتا ہے، لہذا اخیافی بہنوں کا جو ثلث ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 2۔ اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 2۔ اب بھائی آپ ان حصوں کو جمع کر لیں۔ جی ان حصوں کو جمع کر لیں۔ شوہر کو ملے تھے 3۔ جی شوہر کو ملے تھے 3 اور عینی بہنوں کو ملے تھے 4۔ 3 اور 4 7، اور اخیافی بہنوں کو ملے ہیں 2۔ 7 اور 2 9۔ تو کل حصے ہو گئے 9۔ جی کل حصے ہو گئے 9 ہو گئے، اور جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ 6 ہے۔ تو مخرج چھوٹا ہو گیا اور حصے کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے۔ اور جب مخرج جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے اور حصے کیا ہو جائیں؟ زیادہ ہو جائیں تو وہاں پھر اول ہوا کرتا ہے۔ وہاں کیا ہوا کرتا ہے؟ اول ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر 6 کا اول ہو جائے گا 9 کی طرف۔ 6 کا اول ہو جائے گا 9 کی طرف۔ 9 کی طرف اول ہو جائے گا۔ اب بجائے جائیداد کے 6 حصے کرنے کے 9 حصے کر لیے جائیں گے۔ جی 6 حصے کرنے کے 9 حصے کر لیے جائیں گے۔ ان 9 حصوں میں سے 3 حصے دے دیں گے زوج کو، جی اور 4 حصے دے دیں گے عینی بہنوں کو، جی اور جو 2 حصے ہیں وہ کس کو دے دیں گے؟ اخیافی بہنوں کو دے دیں گے۔ جی ٹھیک ہے بھائی جی اب ہم وہ والی مثال جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس مثال کے اندر پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ثلثان اور سدس کے ساتھ کیا ہو؟ جمع ہو۔ پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ثلثان اور سدس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے۔ تو ہم بھائی فرض کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اپنا زوج، 2 عینی بہنیں اور ماں چھوڑ کر فوت ہوئی۔ ایک عورت جو ہے اپنا شوہر، 2 عینی بہنیں اور ماں چھوڑ کر کیا ہوئی ہے؟ فوت ہوئی ہے۔
تو میت لکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں زوج. جی سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ زوج. اور یہ بات جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر اچانک آئی ہے، اس سے قبل وہ بات ذہن میں نہیں آئی، اس سے قبل وہ بات ذہن میں نہیں آئی ہے. آپ اس بات کو توجہ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ ذہن نشین کریں کہ جب کسی مسئلہ کے اندر جب کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ زوجین میں سے کوئی آ جائے، جب کسی مسئلہ کے اندر زوجین میں سے کوئی آ جائے، وہ ٹھیک ہے. تو جب کسی مسئلہ کے اندر زوجین میں سے کوئی آئے اور زوجین کے ساتھ کوئی اور بھی اصحاب فرائض میں سے موجود ہو، جی زوجین کے ساتھ کوئی اور بھی اصحاب فرائض میں سے موجود ہو، وہ ٹھیک ہے. جی تو جو احد الزوجین ہے، جو احد الزوجین ہے، وہ کسی مسئلہ کے اندر دیگر اصحاب فرائض کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے. احد الزوجین دیگر اصحاب فرائض کے ساتھ کسی مسئلہ کے اندر جمع ہو جائے تو سب سے پہلے پھر جو ہے وہ احد الزوجین کو ہی لکھتے ہیں. جی کیا کرتے ہیں؟ احد الزوجین کو لکھتے ہیں. یہ علماء جو ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے، علماء کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب احد الزوجین کسی مسئلہ کے اندر اصحاب فرائض کے ساتھ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں تو وہ سب سے پہلے کس کو لکھتے ہیں؟ احد الزوجین کو لکھتے ہیں. احد الزوجین کو اگر زوجہ فوت ہوئی تھی اپنے زوج کو چھوڑ کر پھر کیا لکھا جائے گا؟ سب سے پہلے زوج لکھا جائے گا. اور اگر زوج جو ہے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر فوت ہوا ہے تو سب سے پہلے زوجہ لکھا جائے گا. وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر احد الزوجین لکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ جو اصحاب فرائض ہوں گے ان کو لکھا جاتا ہے، جو اصحاب فرائض ہوں گے ان کو لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آخر کے اندر جو ہے وہ عصبات کو لکھا جاتا ہے، آخر کے اندر عصبات کو لکھا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے. بہرحال اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ احد الزوجین موجود ہو اور اصحاب فرائض میں سے دیگر اصحاب فرائض میں سے بھی کوئی ہو، جب کسی مسئلہ کے اندر احد الزوجین دیگر اصحاب فرائض میں سے کسی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے تو سب سے پہلے علماء احد الزوجین کو لکھتے ہیں، احد الزوجین کو لکھتے ہیں. اس کے بعد جو دیگر اصحاب فرائض ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں، اور جو عصبہ ہوتا ہے اس کو آخر میں لکھتے ہیں. عصبہ کو آخر میں لکھتے ہیں، آخر کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ جو عورت ہے وہ اپنے زوج کو بھی چھوڑ کر فوت ہوئی ہے، زوج کو بھی چھوڑ کر فوت ہوئی ہے، تو سب سے پہلے کس کو لکھ دیں گے؟ زوج کو لکھ دیں گے. سب سے پہلے زوج کو لکھ دیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم لکھ دیتے ہیں عینی بہنوں کو، اور اس کے بعد لکھ دیتے ہیں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ماں کو لکھ دیتے ہیں. کس کو لکھتے ہیں؟ ماں کو. ٹھیک ہے جی. تو اب چونکہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی اولاد موجود نہیں ہے، اس کی اولاد موجود نہیں ہے، لہذا زوج کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. تو زوج کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں نصف. اور جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ عینی بہنیں موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلثان، ثلثان ملا کرتا ہے. لہذا عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں ثلثان. اور جب میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی کسی بھی جہت کے موجود ہوں تو میت کی جو ماں ہوتی ہے اس کو ملا کرتا ہے سدس. لہذا ماں کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں سدس. ماں کے نیچے لکھ دیتے ہیں سدس. اب آپ توجہ فرمائیں کہ پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ثلثان اور سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع. لہذا قانون کے مطابق جو مخرج ہوگا وہ 6 ہوگا. قانون کے مطابق جو مخرج ہوگا 6 ہوگا. یعنی مسئلہ 6 سے بنائیں گے تو میت کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہم 6. میت کے اوپر 6 لکھ دیتے ہیں. اب اس 6 سے حصے نکالنے ہیں، اس 6 سے حصے نکالنے ہیں. تو 6 کا نصف بنتا ہے 3. 6 کا نصف بنتا ہے 3. لہذا زوج کا جو نصف تھا اس کے نیچے ہم 3 لکھ دیں گے. اور 6 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 4. تو عینی بہنوں کا جو ثلثان ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے 4.
اور 6 کا جو سدس ہے وہ بنتا ہے 1، لہذا ماں کا جو سدس ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے 1۔ اب آپ ان حصوں کو جمع کریں، شوہر کے تھے 3، عینی بہنوں کے تھے 4 4، 3 اور 4 7 7 ہو گئے، اور ماں کا تھا 1، 7 اور 1 8 8 ہو گئے، تو حصے ٹوٹل بن گئے 8، مجموعی حصے 8 بن گئے 8 بن گئے۔ اور جو مخرج ہے وہ کتنا ہے جی؟ 6 ہے، مخرج 6 ہے 6 ہے، لہذا حصے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور مخرج چھوٹا ہو گیا ہے، مخرج چھوٹا ہو گیا، لہذا 6 کا اول ہو جائے گا 8 کی طرف 8 کی طرف، 6 کا اول 8 کی طرف ہو جائے گا 8 کی طرف ہو جائے گا، بجائے جائیداد کے 6 حصے کرنے کے 8 حصے کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی ان 8 میں سے ہم نے 3 دے دیے شوہر کو، اور 4 دے دیے عینی بہنوں کو، جی اور 1 دے دیا ماں کو ماں کو، 1 دے دیا ماں ماں کو دے دیا، ٹھیک ہے بھائی۔ جی اب ہم وہ والی مثال آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں کہ جس مثال کے اندر جو ہے وہ پہلی نوع کا نصف، پہلی نوع کا نصف جو ہے وہ دوسری نوع کے ثلث اور سدس کے ساتھ جمع ہے، پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ثلث اور سدس کے سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو ایک عورت جو ہے اپنے ورثاء کے اندر جو ہے اپنا زوج، 2 اخیافی بہنوں اور ماں کو چھوڑ کر فوت ہوئی، جی ایک عورت اپنے ورثاء کے اندر اپنے زوج، 2 اخیافی بہنوں اور ماں کو چھوڑ کر کیا ہوئی؟ فوت ہوئی، لہذا میت لکھنے کے بعد سب سے قبل جو ہے ہم لکھ دیتے ہیں زوج، سب سے قبل زوج کو لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم لکھ دیتے ہیں اخیافی، 2 اخیافی بہنیں، جی اور تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں ماں کو لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی جب مرنے والی عورت کی اولاد جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کے شوہر کو ملا کرتا ہے نصف، لہذا زوج کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں نصف، جی اور جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ جو ہیں وہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں، میت کے 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث، جی تو ہم اخیافی بہنوں کے نیچے لکھ دیتے ہیں ثلث لکھ دیتے ہیں، اور جب میت کے 2 یا 2 سے زیادہ جو ہیں وہ بہن بھائی کسی بھی جہت کے موجود ہوں تو اس کی ماں کو ملا کرتا ہے سدس، جی لہذا ماں کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں سدس، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ ملاحظہ فرما لیں، توجہ فرمائیں، دیکھیں، غور کریں جی کہ یہاں پر پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے ثلث اور سدس کے ساتھ کیا ہے؟ جمع ہے، لہذا قانون کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ ہم بناتے ہیں 6 سے، مخرج ہوگا 6، مخرج ہوگا 6، تو میت کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں 6، اسی 6 سے حصے نکالے جائیں گے، اسی 6 سے حصے نکالے جائیں گے، تو جو شوہر تھا اس کا نصف تھا، تو 6 کا نصف 3 بنتا ہے، 6 کا نصف 3 بنتا ہے، لہذا نصف کے نیچے ہم لکھ دیں گے 3، اور 6 کا جو ثلث ہے وہ بنتا ہے 2، وہ بنتا ہے 2، لہذا جو اخیافی بہنوں کا ثلث تھا اس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 2، اور 6 کا جو سدس ہے وہ بنتا ہے 1، لہذا ماں کا جو سدس ہے اس سدس کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں 1۔ اب آپ ان حصوں کو جمع کریں، ان حصوں کو جمع کریں، شوہر کو ملے تھے 3، شوہر کو ملے تھے 3، اور اخیافی جو بہنیں ہیں ان کو ملے تھے 2، ان کو ملے تھے 2، 3 اور 2 5 ہو گئے، ماں کو کیا ملا ہے؟ 1 ملا ہے، تو 6 ہو گئے، اور مخرج بھی کیا تھا؟ 6 تھا، لہذا پورے حصے نکل آئے، پورے حصے نکل آئے، نہ یہاں پر رد کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہاں پر اول کی ضرورت ہے، نہ یہاں رد کی ضرورت ہے نہ اول کی ضرورت ہے، کیونکہ اول وہاں کرنا پڑتا ہے
جہاں پر حصے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور مخرج چھوٹا ہو چھوٹا ہو جائے، جائے. اور رد وہاں کرنا پڑتا ہے جہاں پر جو ہے وہ حصے جو ہیں وہ کم ہوں، حصے کم ہوں اور مخرج کیا ہو، بڑا ہو. بڑا ہو. حصے کم ہوں اور مخرج بڑا ہو جائے، اسبات میں سے لینے والا کوئی بھی نہ ہو، جی اسبات میں سے لینے والا کوئی بھی نہ ہو. کوئی بھی نہ ہو، تو وہاں پر پھر کیا کیا جاتا ہے، رد کیا جائے. رد کیا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے، جی یہاں پر جو ہے وہ حصے جو ہیں مکمل پورے مخرج کے مطابق پورے ہیں، جی لہذا نہ اول کی ضرورت ہے اور نہ ہی رد کی ضرورت رد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی اب جناب میرا خیال کہتا ہے کہ جو مثالیں ہیں ساری کیا ہو گئی ہیں، مکمل ہو گئی ہیں. آپ جو ہے یہ قانون بھی جو ہے اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، اور ان کی جو مثالیں ہیں ان کا بھی کیا کریں، اچھی طریقے سے تکرار کریں، جی اور ان کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں.